محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے۔ اگست کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں انس ابرار۔ پہلے سرخیاں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی آمد پر مسلمانوں کا نمائندہ وفد کے ساتھ امیر حلقہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ مرکزی حکومت کے پیش کردہ اوقافی مجوزہ بل کی مخالفت کرنے پر زور۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹکا کا ایک وفد دارالعلوم سبیل الرشاد پہنچ کر حضرت مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹکا اور رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے کی ملاقات۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی طرف سے ماہ ستمبر میں چلائی جانے والی مہم اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کے ضمن میں 29 اگست کو شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کی پریس کانفرنس۔ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کے وفد کے ہمراہ سیکریٹری حلقہ یوسف کنی، ریاستی نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار سے کی ملاقات۔ ریاست میں مسلم کمیونٹی کے مسائل پر کی گفتگو۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹک کی 10 تا 20 اگست 10 روزہ مہم آؤ دین سیکھیں اور سکھائیں، دینی تعلیمی کورس کے ذریعے طلبہ میں خدا ترسی کو پروان چڑھانے کی کوشش۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر بیلگامی محمد سعد اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری و مدنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کی آمد پر مسلمانوں کے نمائندے وفد کے ساتھ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے مرکزی حکومت سے پیش کردہ اوقافی مجوزہ بل کی مخالفت کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا کہ اوقافی مجوزہ بل اگر مرکز میں پاس ہوا تو بھی کرناٹک کی کانگریس حکومت اس کو ریاست میں نافذ نہیں کرے گی۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا شعبہ تربیت گاہ کے تحت تربیت گاہ برائے معیار رکنیت شفیع باغ میں 24-25 اگست کو منعقد کی گئی، جس میں اسلامی اجتماعیت، اہمیت و تقاضے پر امیر حلقہ کی سیر حاصل گفتگو کے بعد شرکاء سے تبادلہ خیال رہا۔ دستور جماعت اسلامی ہند پر پاور پوائنٹ کے ذریعے محترم جناب اطہر اللہ شریف صاحب نے تفہیم کی۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی خلاصہ روداد اول، دوم اور سوم اقامت دین ہی ہمارا نصب العین کیوں پر اظہار خیال کیا۔ رکن شورا جناب لیاقت احمد ملا تحریکی مزاج کے موضوع اور خلاصہ روداد حصہ سوم، چہرم اور پنجم کے ساتھ جماعت اسلامی پر اعتراضات کی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ جناب شبیر احمد خان نے تحریک اسلامی قیام کا مقصد، تاریخی پس منظر پر کارگاہ چلائی۔ تحریک اسلامی کی کامیابی کے شرائط کتاب کی تفہیم کی گئی۔ زندگی کی منصوبہ بندی پر اسسٹنٹ سیکریٹری جناب سید کاظم نے شرکاء کی رہنمائی کی۔ پروگرام کے دوران صحت و ورزش کتابچہ شعبہ ملی امور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر HRD کی طرف سے شائع کردہ کتابوں کا اجرا کیا گیا۔ آخر میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے شرکاء کو زاد راہ کے طور پر تحریک اسلامی سے اخلاص کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کا ایک وفد دارالعلوم سبیل الرشاد پہنچ کر حضرت مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹکا و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ملاقات کی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، سیکریٹری حلقہ محمد بلال، محمد یوسف کنی، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی اور HRS کے جنرل سیکریٹری محمد مرکڑا دارالعلوم سبیل الرشاد پہنچ کر حضرت مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹکا و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے ملاقات کی اور اوقاف ترمیم بل 2024 کے ساتھ ملت کو درپیش مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر حلقہ RT نگر بنگلور میں چھوٹے پیمانے پر متحرک اسلامک مائکرو فائنانس کے ذمہ داران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاست بھر سے منتخب 13 مائکرو فائنانس کی یونٹوں نے اپنی کارکردگی پیش کی۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے سیکریٹری جناب اکبر علی اڈپی، جناب یوسف کنی جن آندولن مہا مائتری کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں شریک رہے۔ اس میٹنگ میں پارلیمانی انتخابات کے بعد ریاست کرناٹک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا، نیز سنڈور کانکنی سے ماحولیات پر ہونے والے مضر اثرات، اس پروجیکٹ سے متاثر ہونے والے ہزاروں بے گھر خاندانوں سے معاشرے پر ہونے والے منفی اثرات کے مد نظر اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاجی پروگرام، تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنا طے پایا۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین کی طرف سے ماہ ستمبر میں چلائی جانے والی مہم اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن کے ضمن میں 29 اگست کو صوبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کرناٹکا
بٹ میں پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے ملک میں بڑھتی جنسی جرائم پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستانی معاشرے کی یہ خرابیاں قوانین وضع کرنے سے نہیں بلکہ معاشرے میں اچھے اخلاق کو ترویج دینے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ محترمہ تسنیم فرزانہ نے مہم کی غرض و غایت پریس کے سامنے رکھی۔ اس مہم کے دوران انجام پانے والے ایکٹیویٹیز کو پریس کے سامنے رکھا۔ پریس کانفرنس میں مہم کا لوگو اور مہم کی پامپلیٹ کا اجرا کیا گیا۔ محترمہ نصرت رضوی نے پریس کانفرنس کی کارروائی چلائی۔ الحمدللہ بڑے پیمانے پر میڈیا میں اس کو کوریج ملا۔ وجے پورہ، باگل کوٹ اور بلاری میں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے تحت میڈیکل، ایجوکیشن، ویمنز اور ایگریکلچر سرکاری اسکیموں کا تعارفی پروگرام منعقد۔ تلاوت قرآن کے بعد افتتاحی خطاب جناب ریاض احمد کوپل، کوآرڈینیٹر میوا اسکیم کرناٹکا نے کیا۔ سرکاری اسکیموں کا تعارف جناب ایس ایم سعادت، ممبر میوا نے پیش کیا۔ کرناٹکا مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ضلع انچارج جناب ایم اے شیخ نے اسکیمز کی تفصیلات پیش کی۔ ضلع آفیسر جناب ایس اے جمادان نے مختلف اسکیمیں پیش کی۔ جناب ریاض احمد کوپل کی نگرانی میں تبادلہ خیال رہا۔ میوا فولڈرز کا رسمی اجرا عمل میں آیا۔ عبدالغفور خان گادگی، رکن جماعت بیدر، اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موصوف اپنی جوانی ہی سے تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے اور تندہی کے ساتھ قامت دین کی مقصد کی آبیاری کرتے رہے۔ ضعیف العمری میں بھی اجتماعات میں پابندی سے شریک ہوتے رہے۔ اور ایک سینئر رکن جماعت وی سی عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم سنمرگا اور انوپما کے لیے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ان اشاعتوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی بے لوث خدمت، محبت اور شفقت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امیر حلقہ سیکریٹری حلقہ نے ان دونوں مرحومین کے گھر والوں سے تعزیت پیش کی۔ اللہ رب العزت ان دونوں ارکان کی خدمت کو شرف قبولیت بخشے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے، آمین۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کی جانب سے اگست دستہ 20 آؤ دین سیکھیں اور سکھائیں کے عنوان پر ریاست گیر تعارفی اور داخلاتی مہم منائی گئی۔ اس مہم کے دوران ریاست کے مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر بورڈ کے تعارفی جلسے اور فاصلاتی اسلامی کورسز میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کے لیے جلسہ تقسیم اسناد و انعامات منعقد کیے گئے۔ بیدر، گلبرگہ، کوپال، بیجاپور، منگلور، اڑپی، کولار، کشٹگی، بنگلور، شیرور، کاپو، کارکڑا، اولال، ہنسور، میسور، چکمنگلور، بنگارپیٹ، شاہپور، شیموگا، ساگر، شرالکپا، کریبلچی، الکل، دھارواڑ، ہبلی اور گدگ میں بڑے پیمانے پر جلسے منعقد کیے گئے۔ بنگلور کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے کہا، جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا دینی تعلیم کورس کے ذریعے طلباء میں خدا ترسی کو پروان چڑھانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ عصری اسکولوں میں تعلیم پانے والے مسلم طلباء کو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کی جانکاری دی جاتی ہے۔ اس مہم میں بورڈ کے سیکریٹری جناب ریاض احمد رون نے اہم رول ادا کیا۔ کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا ایک مؤخر وفد کے ہمراہ سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نائب وزیر اعلیٰ شری ڈی کے شیو کمار سے ملاقات کی۔ ریاست کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پرزور مطالبہ کیا کہ پولیس محکمے میں مناسب نمائندگی کو یقینی بنانے، مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلم کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے پولیس افسران کا تقرر، سیکولر شبیہ کے افسران کا اہم عہدوں پر تعینات، ماضی قریب میں کے جے ہلّی، ڈی جے ہلّی، ہبلی، شیوموگا، آلند اور چنگیڑی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوششوں پر قدغن عائد کرنے، بے گناہوں کو بغیر کسی وجہ کی گرفتار شدہ افراد کی رہائی کے مطالبات نائب وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے گئے۔ ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی صورتحال جس کو سابقہ حکومت میں بہت نقصان پہنچایا تھا، اس کو بحال کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے ان باتوں کو غور سے سنا اور فوری ایک اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ چھوٹی تجارت کے لیے پیشہ وارانہ تربیت کا اہتمام اسلامک سینٹر رائچور میں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا اور رفا چیمبر آف کامرس کرناٹکا کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ بیدر، کلبرگی، یادگیر، بیجاپور، رائچور، وجے نگر اور کوپل اضلاع سے دلچسپی رکھنے والے 150 سے زائد افراد کی شرکت رہی۔ جماعت اسلامی ہند رائچور
منتخب پنچایت ممبران کے لیے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نائب صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا انجینئر حبیب اللہ خان لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر پنچایت ممبران کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب ہمارے لیڈرز ہیں، فرقہ پرستی کے دور میں منتخب ہونے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اختتامی خطاب میں سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے منتخب مسلم پنچایت ممبران کو لیڈرشپ کی صفات کو پروان چڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کا وابستگان جماعت کے لیے پروگرام اسلام میں آزادی کا تصور اور ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے عنوان پر منعقد ہوا۔ مولانا لائق اللہ خان منصوری کے درس قرآن میں مسلم امت کی ترجیحات قرآن کی روشنی میں پیش کیا۔ انجینئر ممتاز منصوری نے اسلام میں آزادی کے تصور کے ساتھ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی کردار پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ناظم میٹرو پروفیسر ہارون صفدر نے اختتامی خطاب پیش کیا۔ جماعت اسلامی ہند آر ٹی نگر 15 اگست آزادی ہند کی تقریب کے ضمن میں ایسٹر ہاسپٹل کے تعاون سے خون عطیہ کیمپ منعقد کیا۔ آزادی کی تقریب کو انسانیت کی خدمت سے جوڑتے ہوئے پیغام دیا کہ ایک بہتر ہندوستان معاشرے کی خدمت سے ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ کریبلچی کی مسجد ریاض الصالحین میں جمعہ کی نماز میں برادران وطن کو خطبہ جمعہ سننے اور مسجد درشن کے پروگرام میں مدعو کیا۔ اکبر علی اڈپی کا کنڑا میں خطبہ جمعہ رہا۔ برادران وطن مرد و خواتین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ مسجد میں آنے کی دعوت پر برادران وطن نے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کیا۔ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند الکل اور شلال کپا کا حالیہ بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کے خلاف شہر کے چوراہے پر احتجاج کیا گیا اور حکومت ہند کو مقامی حکومتی اہلکار کے ذریعے میمورینڈم پیش کیا گیا۔ بنگلور اخلاقی محاسن آزادی کی ضامن مہم کی تیاری کے سلسلے میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کی صدارت میں خواتین کا پروگرام دفتر حلقہ میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں مہم کی علمی تیاری کے سلسلے میں ہوئے مذاکرے کی صدارت سیکریٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے کی۔ امیر حلقہ نے صدارت خطاب میں علمی تیاری کے ساتھ پر اعتماد ہو کر معاشرے میں پھیلی جنسی انارکی کا حل اسلامی اخلاقیات سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہبلی میں مہم کی علمی تیاری کے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے سیکریٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے کیڈرز کی رہنمائی کی۔ شرور مجلس علماء تحریک اسلامی کرناٹک کا تعارفی جلسہ منعقد ہوا۔ حالات حاضرہ اور علماء کی ذمہ داریوں پر تبادلہ خیال، دعوت کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ مجلس العلماء کے علاقائی معاون ناظم مولانا محمد جعفر ندوی صاحب اور مجلس العلماء کے علاقائی ناظم سید محمد زبین نے خطاب کیا۔ سیکریٹری حلقہ اکبر علی اڈپی اور عبد الغفار حامد عمری کا علاقہ منگلور کے توسیع و استحکام کے سلسلے میں بھٹکل میں پروگرام۔ افتتاحی کلمات ناظم علاقہ سید اسماعیل صاحب نے پیش کیے۔ مولانا عبد الغفار حامد عمری نے بنیادی لازمی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ناظمائے علاقہ و ضلع و عمرہ مقامی کو بنیادی لازمی کاموں کی اہمیت پر وابستگان جماعت کو ابھارنے کی ترغیب دی۔ سیکریٹری حلقہ محترم اکبر علی اڈپی نے مقامی توسیع کاموں کا جائزہ لیا۔ کام کو مؤثر بنانے کے لیے ہر ایک ضلع کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے توسیع کام کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اختتامی خطاب میں محترم اکبر علی نے بنیادی لازمی کام کی اہمیت کے ساتھ توسیع و استحکام پر توجہ دینے کی ضرورت پر ذمہ داران کی توجہ مبذول کرائی۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے منتخب اضلاع میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی تحریک چلائی۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹکا بیدر، ہنسور، ہاسن میں کامیاب یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر طاہا متین، مسیب اور شاہول سلطان کی نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے والے خطابات نے نوجوانوں کو تحریک بخشی۔ سالیڈیرٹی کرناٹک کے صدر مولانا لبید شافی کے مؤثر خطاب نے نوجوانوں کے دل موہ لیے۔ اسی طرح چترا درگا میں شجرکاری مہم میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ٹیم ٹارگیٹنگ 10,000 ٹریز کے ساتھ شراکت داری میں ہفتہ وار اتوار شجرکاری مہم کا انعقاد کیا۔ سالیڈیرٹی بیدر نے کلکتہ کی ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کے واقعے کی مذمت کے لیے شمع مارچ کا انعقاد کیا، جس میں مجرموں کو عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی ریفریش کیمپ بلاری۔ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کی جانب سے بلاری کے سندور جنگلاتی علاقے میں جنرل سیکریٹری محمد مرکڑا کی قیادت میں
3 روزہ ریفریش کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریاست کے مختلف حصوں سے تقریباً 40 تربیت دہندگان نے اس میں حصہ لیا۔ ہنگامی حالات میں بچاؤ کے طریقوں کو ڈیمو کے ذریعے دکھایا گیا۔ سندور ندی میں پانی میں بہہ جانے والوں کی تلاش کرنے، بچانے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے طریقے سکھائے گئے۔ ایک طرف سے دوسری طرف رابطہ منقطع ہونے پر سیڑھی اور رسی کے ذریعے رابطے کو بحال کرنے اور بچاؤ کے طریقوں کی عملی مشق کرائی گئی۔ عمارت وغیرہ میں آگ لگنے کی صورت میں زخمیوں کو سیڑھی اور رسی کے ذریعے بچانے کی عملی تربیت دی گئی۔ سہمائی تربیتی اجتماعات میں حلقے کے ذمہ داران مختلف مقامات پر مجمع علاقہ اور ضلع اپنے اپنے علاقوں میں شرکت کرتے ہوئے وابستگان جماعت کی رہنمائی کی۔ اب تک اتنا ہی، اگلے ماہ پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔